پیراشوٹ ہمیں خاص رفتار سے زمین کی طرف لیے جا رہا تھا۔ تیز ہوا میرے چہرے سے رگڑتی ہوئی گزر رہی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے نیچے تک رہا تھا۔ مجھے جیسے بہت بڑا کالا دھبا اپنی طرف آتا نظر آیا۔ پھر میرے پاؤں ریت میں دھنس گئے اور میں کلا بازی کھا گیا۔ میں نے ہدایات کے مطابق جلدی سے اٹھ کر پیراشوٹ کی پیٹیوں کو اپنے جسم سے علیحدہ کر دیا اور وہیں ریت پر بیٹھ گیا۔ میرے چاروں طرف ہولناک سناٹا اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس سناٹے میں مجھے ایک انسانی سایہ اپنی طرف آتا نظر آیا۔ یہ سعدیہ تھی۔ وہ تیزی سے میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور سرگوشی میں بولی، تم ٹھیک ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ اندھیرے میں گھور گھور کر ایک طرف تکنے لگی۔ انہیں اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ وہ اپنے آدمیوں کا انتظار کر رہی تھی۔ جدھر وہ دیکھ رہی تھی اچانک ادھر ٹارچ ایک بار روشن ہو کر بجھ گئی۔ وہ آ گئے ہیں، سعدیہ بڑبڑائی۔ اس کے ساتھ اس نے جیب سے چھوٹا سا پستول نکال لیا اور مجھے زمین پر اوندے منہ لیٹنے کا کہہ کر خود بھی اوندے منہ لیٹ گئی۔ اندھیرے میں دو انسانی سائے ابھرے، ساتھ ہی کسی مرد کی آواز آئی، ابو الہول۔ سعدیہ نے جواب دیا، نمبر 3۔ اوکے۔ دونوں سائے ہمارے قریب آ گئے۔ سعدیہ اٹھ کھڑی ہوئی، میں بھی اٹھ گیا۔ میں نے اندھیرے میں صرف اتنا ہی دیکھا کہ وہ دونوں بھی فلسطینی گوریلوں کی وردیوں میں ملبوس ہیں اور ان کے کاندھوں سے اسٹین گنیں لٹک رہی تھیں۔ انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور اندھیرے میں جدھر سے آئے تھے ادھر تیز تیز چلنے لگے۔ یہ ریتلا علاقہ تھا۔ ایک جگہ اندھیرے میں جیپ کھڑی تھی۔ ایک فلسطینی کمانڈو پہلے ہی ہمارے پیراشوٹ اٹھا کر وہاں سے لے آیا تھا۔ ہم جیپ میں سوار ہو گئے۔ جیپ نے اندھیری رات میں اپنا سفر شروع کر دیا۔ خدا جانے کن کن ریتلی گھاٹیوں میں سے گزرنے کے بعد جیپ ایک ٹیرے کے پہلو میں پہنچ کر رک گئی۔ فلسطینی کمانڈو نے باہر نکل کر سعدیہ سے ہاتھ ملایا اور کہا، آگے تمہارا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس نے میرے ساتھ بھی ہاتھ ملایا اور بغل گیر ہو کر اربوں کی طرح مجھ سے معانقہ کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا جیپ میں جا کر بیٹھ گیا۔ جیپ ایک طرف کو گھوم کر واپس چلی گئی۔ میں نے سعدیہ سے پوچھا کہ کیا ہم اسرائیل کی سرزمین میں داخل ہو گئے ہیں؟ سعدیہ دور اندھیرے میں ابھرے ہوئے کھجوروں کی ایک جھنڈ کو دیکھتے ہوئے بولی، نہیں، میرے ساتھ۔ میں اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ہم ایک صحرائی گھاٹی میں سے گزر رہے تھے۔ اس نے مجھے دھیمی آواز میں بتایا کہ پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑی ہے۔ اب ہم پہلے یروشلم جائیں گے، وہاں سے تم تل ابیب کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کی وجہ سعدیہ نے تل ابیب کو جانے والی سرحدی علاقوں میں یہودی فوجیوں کی غیر معمولی نقل و حرکت بتائی۔ سعدیہ ان تمام راستوں سے واقف تھی۔ جب ہم نے کھجور کا جھنڈ پار کیا تو سامنے ستاروں کی روشنی میں ایک دریا نظر آیا جو کہیں کہیں سے خشک تھا۔ وہاں پانی نہیں چمک رہا تھا۔ سعدیہ نے بتایا کہ اس دریا کے پار مسلمانوں کے یروشلم کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ دریا میں جہاں خشک ٹاپو بنے ہوئے تھے وہاں سے ہم نے دریا پار کر لیا۔ دریا کا پاٹ ویسے بھی بہت چھوٹا تھا۔ دریا کے دوسرے کناروں پر کھجوروں کا باغ تھا جس کی مٹی کی دیوار قد آدم تھی۔ ہم اس دیوار کی اوٹ سے ہو کر آگے نکل گئے۔ آگے مٹی اور ریت کے بڑے بڑے تودے کھڑے تھے۔ جب ہم ان تودوں کی دوسری طرف آئے تو کچھ فاصلے پر کسی شہر کی جھلملاتی روشنیاں ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ سعدیہ نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، یہ یروشلم کا مسلم علاقہ ہے۔ یہاں ہمارے ایک فلسطینی مجاہد کو ہماری اطلاع دے دی گئی ہے۔ وہ ہمارے انتظار میں ہوگا، لیکن آگے اسرائیلی نائٹ گارڈ سے مڈبھیڑ ہو سکتی ہے، اس لیے خبردار، اب آواز مت نکالنا۔ وہ بھی چپ ہو گئی۔ یہاں کہیں کہیں کھیت تھے جن میں اونچی فصل اگی ہوئی تھی۔ کھجور کے درخت تاریک رات میں خاموش کھڑے تھے۔ سعدیہ اس راستے کے تمام نشیب و فراز سے واقف تھی۔ وہ مجھے لے کر ایک خشک نالے میں اتر گئی۔ یہ نالہ آگے سے گھومتا ہوا پرانے یروشلم کی فصیل کے قریب جا نکلتا تھا۔ سعدیہ فصیل سے کچھ دور پیچھے ہی نالے کے پیچھے سے نکل آئی۔ آگے کچی مٹی کے آبوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں سے لوگ مٹی کھود کھود کر لے گئے تھے۔ ابھی دن نکلنے میں تقریباً 1.5 گھنٹہ باقی تھا۔ ایک نظر مجھے دور یروشلم شہر کی بتیوں کو دیکھ کر ایسے لگا جیسے یہ شہر کسی پہاڑ پر آباد ہے۔ کہیں سے عمارتیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں اور کہیں نشیب میں بکھری ہوئی تھیں۔ شہر کی جانب بھی سناٹا تھا۔ پرانی فصیل شہر کی جانب سے شاید ایک ٹرک آ رہا تھا۔ اس کی روشنیاں بہت تیز تھیں۔ سعدیہ نے مجھے بازو سے پکڑ کر ایک آوے کے پیچھے کر لیا۔ ٹرک کچھ فاصلے پر سے گزر گیا۔ یہ فوجی ٹرک تھا۔ سعدیہ نے قدرے تشویش کے ساتھ اس خیال کا اظہار کیا کہ تل ابیب کی طرح یہاں بھی یہودی فوج کی نقل و حرکت غیر معمولی لگتی ہے، چنانچہ ہمارا اس وقت شہر میں داخل ہونا مناسب نہیں۔ سعدیہ مٹی کے آبوں کو ایک طرف چھوڑ کر شہر کے جنوبی مضافات کی طرف آ گئی۔ یہاں ایک بہت بڑا باغ تھا جہاں کھجوروں کے جھنڈ تھے۔ سعدیہ اس باغ کے حدود اربا سے بخوبی واقف تھی۔ ہم ایک پرانے کنویں کے پاس جھاڑیوں کی اوٹ میں بیٹھ گئے۔ نیند نے حملہ کر دیا مگر ہم اس کے خلاف لڑتے رہے اور یوں آسمان پر صبح کاذب کی اولین کافوری جھلکیاں نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ صبح کی نورانی روشنی میں یروشلم واقعی بائل کا شہر لگ رہا تھا۔ ایک طرف شہر کے ماڈرن عمارتیں تھیں تو دوسری جانب پرانی قلعہ نما شاہ نشینوں کی بارادریاں نظر آ رہی تھیں۔ دور مسجد اقصیٰ کا پر نور نیلا گنبد بہت بڑے نیلگوں چاند کی طرح چمک رہا تھا۔
سعدیہ نے مجھے ساتھ لیا اور شہر کے قدیم دروازے کی طرف چلی گئی۔ اس نے مجھے ہدایت کی کہ میں پورے اعتماد اور بے نیازی سے چلوں، اور یہ بھی کہا کہ اب عبرانی میں بات کروں۔ یروشلم شہر کا قدیم دروازہ ہمارے لاہور کے دہلی دروازے سے بے حد مشابہت رکھتا تھا۔ وہی اونچی محراب اور چھتی ہوئی ٹھنڈی ٹھنڈی ڈیوٹی۔ 2 اسرائیلی فوجی پہرا دے رہے تھے۔ ایک ماڈرن ٹرک شہر کے دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ ہم بظاہر بے خطر ہو کر دروازے میں سے گزرتے ہوئے شہر میں داخل ہو گئے۔ یہ شہر کا وہ علاقہ تھا جہاں کی آبادی کی اکثریت مسلمان عربوں پر مشتمل تھی۔ سڑکیں پختہ بھی تھی اور اکھڑی ہوئی بھی تھی۔ ایک ٹرک گزرا جس پر دودھ کے بڑے بڑے کنستر لدے ہوئے تھے۔ ہم ایک گلی میں آ گئے۔ اس گلی کا فرش پکی اینٹیں جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ مکانوں کی حالت خستہ تھی۔ کسی زمانے کا شاہ عالمی کا علاقہ یاد آ گیا۔ مکانوں کی وضع پرانی حویلیوں جیسی تھی۔ ہر مکان کی ایک ڈیوٹی تھی۔ سعدیہ نے ایک پرانی سی حویلی کا دروازہ ذرا سا دھکیلا تو وہ کھل گیا۔ سورج ابھی پوری طرح طلوع نہیں ہوا تھا۔ شاید اسی جگہ سے گلیاں ویران تھیں، لیکن سعدیہ نے مجھے بعد میں بتایا اور خود مجھے بھی تجربہ ہوا کہ ویرانی کا یہ عالم صرف مسلم علاقے میں ہی تھا۔ اسرائیلی علاقے میں اس وقت لوگ بیدار ہو کر اپنے اپنے کام پر جا رہے تھے اور عورتیں مکانوں کی صفائی میں لگی ہوتی تھی۔ جس مکان میں ہم داخل ہوئے وہ ایک فلسطینی کمانڈو کا تھا جو پرانے یروشلم کے کپڑے کے وپاری کی حیثیت سے رہ رہا تھا۔ پکی عمر کا شامی عرب تھا۔ سعدیہ نے اس سے میرا تعارف کروایا تو مجھ پر ایک چھوٹی سی نگاہ ڈال کر سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ دوسری منزل میں دالان کے پہلو میں 2 کمرے تھے۔ ہمارے لیے پہلے سے وہاں بستر لگے تھے۔ ہم بستروں پر گرتے ہی گہری نیند سو گئے۔ دوپہر کو فلسطینی کمانڈو نے آ کر مجھے جگایا۔ میں نے شیو بنایا، غسل کیا، دوسرا سوٹ پہنا اور بیٹھک میں آ گیا۔ سعدیہ پہلے ہی تیار ہو چکی تھی۔ ہم نے مل کر ناشتہ کیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم یروشلم کے بڑے بازار میں آ گئے۔ اب شہر بیدار ہو چکا تھا۔ میں نے دکانوں کے باہر عربی اور عبرانی میں سائن بورڈ لگے دیکھے۔ اگرچہ اس علاقے میں زیادہ تعداد مسلمان عربوں کی تھی، لیکن یہودی بھی پرانی وضع کا لباس پہنے آ رہے تھے۔ یہاں سے ہم نے ایک ٹیکسی لی اور اسرائیلی اکثریت کے علاقے میں چلے گئے۔ یہاں سعدیہ کا چھوٹا سا فوڈ سینٹر تھا۔ اس کا نام لیوی فوڈ سٹور تھا۔ سٹور کے اوپر سعدیہ کا 2 بیڈ روم والا فلیٹ تھا جہاں وہ رہائش پذیر تھی۔ شام کو وہ کسی آرٹ سینٹر میں بیلی ڈانس کی تربیت دینے بھی جاتی تھی۔ 2 دن تک میں نے سعدیہ کے فلیٹ میں قیام کیا اور طالبیب کے بارے میں مزید معلومات کا بغور مطالعہ کیا۔ اس دوران میں سعدیہ نے طالبیب میں مقیم اپنے ایجنٹ سولمی سے فون پر بات کر کے میری آمد کی خبر کر دی تھی۔ اب آگے مجھے تنہا سفر کرنا تھا۔ میں نے ایک کاروباری آدمی کی طرح ہوائی جہاز سے ہی سفر کرنا مناسب سمجھا۔ یروشلم سے طالبیب تک میں نے اسرائیل ایئر لائنز کے طیارے میں سفر کیا۔ طالبیب کے ایئرپورٹ کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک جدید ترین بین الاقوامی ایئرپورٹ تھا۔ سولمی کی نوادرات کی دکان ڈاؤن ٹاؤن یعنی شہر کے وسطی علاقے میں تھی۔ طالبیب ایک ماڈرن وضع کا شہر تھا۔ ہائی رائز بلڈنگیں وہاں پر تھیں اور دفاتر پر مشتمل بڑی بڑی عمارتیں بھی تھیں۔ میں ٹیکسی میں بیٹھا تھا جو طالبیب کی مصروف ترین بازاروں میں سے گزر رہی تھی۔ 2-3 جگہوں پر یہودیوں کی عبادت گاہیں بھی دیکھی جن کے محرابی دروازوں کے اوپر 6 کونوں والا بڑا سا ستارہ بنا ہوا تھا۔ سولمی کا جو پتہ مجھے دیا گیا تھا وہاں میں ٹیکسی سے اتر پڑا۔ اس کی نوادرات کی دکان کی پیشانی پر عبرانی الفاظ میں سولمی ہی لکھا تھا۔ شوکیسوں میں گلدان، ارکدان، چینی کی بڑی بڑی رکابیاں اور پرانی وضع کے موٹے موٹے منکوں والی مالائیں لٹک رہی تھیں۔ میں دکان کا شیشے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دکان بے حد صاف ستھری اور چمکیلی تھی۔ باہر کی فضا کی نسبت اندر کی فضا میں خنکی تھی جس میں کسی پرفیوم کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ سولمی نے مجھے دکان میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ ایک بھاری جسم والی گول مٹول گوری چٹی خاتون مسکراتی اور عبرانی زبان میں خوش آمدید ڈیوڈ آرون کے الفاظ دہراتی میری جانب باہیں پھیلائی بڑھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہی سولمی ہے، یہی وہ عورت جو اسرائیلیوں کے قلب میں فلسطینی مجاہدین کے مفادات کی حفاظت کر رہی ہے۔ دکان میں کچھ یہودی گاہک موجود تھے جن کو سولمی کی 2 سیل گرلز نوادرات دکھا رہی تھی۔ انہوں نے بھی ایک بار گردنیں گھما کر دیکھا کہ سولمی اتنی گرم جوشی سے کس کا خیر مقدم کر رہی ہے۔ سولمی میرا ہاتھ پکڑے زور زور سے مصافحہ کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا۔ اس نے اپنی سیلز گرلز کی طرف دیکھا اور بازو اٹھا کر عبرانی میں کہا، لڑکیوں تم نے ڈیوڈ آرون کو نہیں پہچانا؟ ارے انہی کے ساتھ تو میں نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا۔ ایک عرصے کے بعد لندن چھوڑ کر میرے پاس آئے ہیں۔ اب یہ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ پھر اس نے کہکہا لگا کر میری پیٹھ پر زور سے ہاتھ مارا۔ ڈیوڈ تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ وہ مجھے کشاں اپنے آفس میں لے گئی جو دکان کے اندر ہی ایک طرف بنا ہوا تھا۔ اس نے شیشوں کے پردے چھوڑ دیے اور انٹرکام پر کسی کو کافی لانے کے لیے کہا۔ اب وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی جیسے مجھے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ اس نے کوئی بات کہے بغیر میز کی دراز سے ایک نقرئی چھلا نکالا جس میں 2 بڑی اور ایک چھوٹی چابی لگی تھی۔ چھلے کے ساتھ پلاسٹک کا ایک 6 کونواں والا سٹار لٹک رہا تھا جس پر 301 کا نمبر لکھا تھا۔ گوریان کیولر اپارٹمنٹس میں یہ تمہارے فلیٹ کا نمبر اور چابی ہے۔ سارے معاملات طے کر لیے گئے ہیں۔
تم وہاں ڈیوڈ آرون یعنی سلمی کے چیف پارٹنر کی حیثیت سے رہائش اختیار کرو گے۔ میں شام کو تمہارے پاس آؤں گی۔ ایک دبلی پتلی کلین گرل ٹرے میں کافی کے 2 کپ رکھ کر چلی گئی۔ سلمی نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ ڈیوڈ تم طالبیب کی کافی پی کر لندن کی کافی کو بھول جاؤ گے۔ لڑکی چلی گئی تو سلمی نے ایک دم سے سنجیدہ ہو کر کہا، خبردار یہاں کسی لڑکی سے بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ یہاں کچھ معلوم نہیں کہ کس بھیس میں کہاں سیکریٹ سروس کا ایجنٹ کام کر رہا ہے۔ فون پر مجھ سے انتہائی اشد ضرورت کے وقت بات کرنا، اب تم چلے جاؤ۔ سلمی نے ایک کارڈ پر مجھے گوریان اپارٹمنٹس کا پورا ایڈریس لکھ کر دے دیا۔ اسے جیب میں رکھ لو۔ ٹیکسی ڈرائیور سے گوریان انٹرسیکشن جانے کے لیے کہا۔ سلمی نے کافی کے 2 گھونٹ بھرے سگریٹ سلگایا اور میرے کاندھے پر بڑی بے تکلفی سے ہاتھ مار کر بلند آواز میں بولی، ڈیوڈ آج رات کا کھانا تم میرے ساتھ کھاؤ۔ وہ مجھے چھوڑنے اپنی دکان کے دروازے تک گئی، پھر انتہائی گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور دروازہ بند کر کے واپس چلے گئی۔ میں فٹ پاتھ پر ایک طرف چلنے لگا۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی، فضا میں گرمی تھی، مگر چھتے ہوئے فٹ پاتھوں کی چھاؤں میں ٹھنڈک سی لگی تھی۔ دکانیں جدید اور قدیم وضع کی تھی، نئے ماڈل کی کاریں سڑک پر سے گزر رہی تھی۔ اسرائیلی لڑکیاں مغربی وضع کے لباس اور جینز اور ٹی شرٹوں میں ملبوس تیز قدم اٹھاتی چلی جا رہی تھی۔ ان کے سنہرے بال چلتے اچھل رہے تھے۔ کئی دکانوں کے باہر آرام دہ کرسیوں پر میں نے بوڑھے یہودیوں کو دیکھا کہ پرانی وضع کی ٹوپیاں اور جبے پہنے تسبیح کا ورد کرتے ہوئے اونگ رہے تھے۔ ویڈیو اور آڈیو کیسٹ کی دکانوں میں امریکی گانوں کی تیز آوازیں لے تال کے ساتھ گونج رہی تھیں۔ کہیں پولیس کے کانسٹیبل بھی نظر پڑے۔ چوک میں مجھے خالی ٹیکسی مل گئی۔ میں نے پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہی اسے گوریان انٹرسیکشن چلنے کو کہا۔ یہ بات میں نے امریکہ میں بھی دیکھی تھی، وہاں بھی چوک کو کسی ایسی سڑک کے نام سے انٹرسیکشن کے طور پر بولا جاتا تھا کہ جو اس چوک کو کاٹ کر گزر رہی تھی۔ طالبیب کے بازار یورپ کے بازاروں کی یاد دلا رہے تھے۔ لوگ صحت مند اور خوش شکل تھے، ان کی شکلوں سے خوشحالی ٹپک رہی تھی۔ عورتیں اور مرد یورپی لباس میں تھے۔ نوجوان لڑکوں لڑکیوں نے چست جینز پہن رکھی تھی، کچھ لڑکیاں مجھے نکروں میں بھی نظر آئیں۔ گوریان انٹرسیکشن وہاں سے دور نہیں تھا۔ گوریان اپارٹمنٹس کی 12 منزلہ عمارت ستارے کی طرح تکونی بنی تھی۔ لابی کے آگے پارکنگ کی جگہ میں جدید ماڈل کی لمبی کاریں کھڑی تھیں۔ میں ایلیویٹر کے ذریعے تیسری منزل پر آ گیا۔ میرا اپارٹمنٹ اس منزل کے کوریڈور کے شروع ہی میں تھا۔ یہ سنگل بیڈ روم کا فلیٹ تھا جس میں ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ فریج کھانے پینے کے جنک فوڈ سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے بیڈ روم کے کلوزٹ میں اپنا بریف کیس رکھ دیا، کافی کا ایک مگ بنایا اور صوفے پر بیٹھ کر سامنے دیوار پر لگی گھوڑے کی ایک روغنی تصویر کو تکنے لگا۔ اصل میں میرا ذہن اپنے پلان کے بارے میں بعض الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اسرائیلی دارالحکومت میں تو پہنچ گیا تھا، لیکن ابھی تک مجھے اپنے ٹارگٹ یعنی سونیا کا کچھ اتا پتہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ اسے طالبیب میں کس جگہ رکھا گیا ہے۔ ایک بات بالکل واضح تھی کہ پاکستانی لڑکی سونیا یہودی حکومت کے بعض سیاسی اور دور اثر مفادات کے پیش نظر ایک قیمتی سرمایہ تھی، اور اسے ایسی جگہ رکھا گیا ہوگا جہاں چڑیا بھی پل نہیں مار سکتی۔ مجھے اسی جگہ پہنچنا تھا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ میں ریسیور اٹھاتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ یہاں میرے آتے ہی یہ کس کا فون ہو سکتا ہے؟ میں ابھی بھی اپنے خفیہ ایجنٹ سلمی کے پاس سے اٹھ کر آ رہا تھا۔ اگر کوئی ضروری بات ہوتی تو وہ مجھے بتا دیتی۔ اس کا فون نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر مجھے سعدیہ کا خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اس نے یروشلم سے مجھے فون کیا ہو، لیکن اتنا مجھے معلوم تھا کہ خفیہ ایجنٹ دشمن کے پیٹ میں بیٹھ کر یوں ایک دوسرے سے فون پر بات نہیں کیا کرتے۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ میرے لیے کوئی ضروری پیغام ہو۔ میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ میرے ہیلو کہنے پر دوسری طرف سے کوئی نہ بولا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ دوسری طرف کسی نے ریسیور اٹھا رکھا ہے۔ مجھے ایک انسان کے باقاعدہ سانس لینے کی آواز رہی تھی۔ میں بھی چپ ہو گیا مگر فون بند نہ کیا۔ لائن بالکل صاف تھی۔ کوئی اسی شہر سے فون کر رہا تھا، مگر یہ کون تھا جو فون کی گھنٹی دینے کے بعد چپ ہو گیا تھا؟ اگر وہ میری موجودگی کی تصدیق چاہتا تھا تو اسے میری جانب سے ہیلو کی آواز سنتے ہی فون بند کر دینا چاہیے تھا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا۔ اس پراسرار شخص نے فون بند نہیں کیا تھا، اس کے سانس لینے کی آواز برابر آ رہی تھی۔ میں ہمتن گوش ہو کر اس کی آواز سن رہا تھا، پھر دوسری طرف سے لائن کاٹ دی گئی۔ 2 سیکنڈ توقف کے بعد میں نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ مجھے تشویش ہوئی کہ معاملہ کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو گیا، کہیں اسرائیلی سیکرٹ سروس کو میری آمد کا علم تو نہیں ہو گیا۔ میں اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا، سوچا سلمی سے فون پر بات کروں، مگر اب میرا فون کرنا کسی طرح مناسب نہیں تھا۔ یقیناً میرا فون ٹیپ ہو رہا تھا۔ سلمی نے شام کو میرے فلیٹ میں آنے کو کہا تھا، مگر میں شام تک کی انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ پراسرار کال نے مجھے شک و شبے میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں بیڈ روم میں گیا، کلوزٹ کھول کر بریف کیس میں سے تمام ضروری چیزیں نکال کر کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھی اور فلیٹ کو تالا لگا کر ٹیکسی پکڑ کر سیدھا سلمی کی نوادرات کی دکان پر جا پہنچا۔
مجھے اتنی جلدی دکان میں دیکھ کر سلمی کو تعجب ہوا، لیکن فوراً مسکرانے لگی اور میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنے آفس میں لے گئی۔ آفس میں آتے ہی وہ شدید برہمی کے ساتھ بولی کہ مجھے یوں تھوڑی دیر کے بعد واپس آنا اچھا نہیں ہے۔ میں نے معذرت کر کے اسے پوری اسرار فون کال کے بارے میں بتایا تو اس کا گول چہرہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے سگریٹ سلگا کر ایک گہرا کش لیا اور آفس کے دروازے کی طرف گھورتی ہوئی کہنے لگی، تم اپنے فلیٹ پر جاؤ، جب تک میں اشارہ نہ دوں میری شاپ پر ہرگز نہ آنا۔ وہ ہلکے ہلکے نکرئی ہنستی مجھے بازو سے تھامے آفس سے باہر نکلی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ دکان میں سیلز گرلز اور 2 گاہک موجود تھے۔ دکان کے دروازے کے پاس آ کر اس نے سرگوشی کی، شام کو تمہیں میرا خفیہ پیغام مل جائے گا۔ میں دکان سے نکل کر فٹ پاتھ پر چلنے لگا۔ اب مجھے خواہ احساس ہو رہا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں کسی کی نگاہوں میں ہوں۔ میرا گمان غلط نہیں تھا، کیونکہ جب میں اپنے فلیٹ پہنچا تو دیکھا کہ وہاں ہر شے الٹ پلٹ تھی۔ کسی نے میری عدم موجودگی میں فلیٹ میں گھس کر ایک ایک شے کی تلاشی لی تھی۔ میرے بریف کیس میں سے میری جعلی کاروباری فائلیں، ٹی شرٹیں، ٹائیاں، پرفیوم کی شیشی اور دوسری چیزیں باہر بکھری پڑی تھی۔ بستر کا گدیلا بھی الٹ دیا گیا تھا۔ فریج کی بھی ایک ایک شیشی کو نکال کر دیکھا گیا تھا۔ مشروب کی 2 بڑی بوتلوں کو توڑ کر مشروب سنک میں بہا دیا گیا تھا۔ میں نے تذبذب اور تفکر کے عالم میں ساری چیزوں کو پھر سے ترتیب سے لگایا اور قالین پر قدموں کے نشان دیکھنے کی کوشش کی، مگر قالین پر جوتوں کے نشان کہاں سے آ سکتے تھے، جبکہ طلوبیب کی کسی سڑک، کسی فٹ پاتھ پر گرد کا ذرہ بھی نہیں تھا۔ پھر کارپیٹ اور کچن کو جاتے ہوئے رنر، دونوں کا رنگ نسواری تھا۔ یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ کام یہاں کی سیکریٹ سروس کا ہے۔ میری موجودگی کا علم ہو چکا ہے اور میرا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ اب کسی بھی لمحے مجھے گولی کا نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ اگر دشمن نے ابھی تک ایسا نہیں کیا تھا تو اس میں بھی ان کی کوئی بھاری مصلحت تھی۔ شاید اسے کسی خاص وقت کا انتظار تھا۔ شاید وہ میرے ساتھ منسلک پورے سرکل کو پکڑنا چاہتے تھے۔ میرے فلیٹ کی عقبی کھڑکیاں مین روڈ کی طرف کھلتی تھی۔ میں نے اس پر پردے کھینچ دیے تھے۔ کبھی کبھی میں تھوڑا سا پردہ ہٹا کر سڑک اور پارکنگ پلیس میں کھڑی کاروں کو ایک نظر دیکھ لیتا۔ مجھے وہاں کوئی شخص مشتبہ حالت میں کھڑا دکھائی نہیں دیا تھا۔ دوپہر کے بعد مجھے بھوک لگی تو میں نے فریج میں سے ایک برگر نکال کر کھایا اور کوک کا ڈبہ لے کر صوفے پر بیٹھ کر پینے لگا۔ پھر میں نے اٹھ کر ایک بار پھر غور سے دونوں کمروں کو، ایک ایک چیز کو، ایک ایک کونے کو جائزے سے دیکھا۔ جو شخص تلاشی لینے آیا تھا اس نے اپنا وہاں کوئی معمولی سا نشان بھی نہیں چھوڑا تھا۔ میں صوفے پر ٹانگیں پھیلا کر نیم دراز ہو گیا اور حالات نے جو نیا رخ اختیار کیا تھا اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسی طرح سوچتے سوچتے سورج بلند عمارتوں کے پیچھے غروب ہو گیا۔ میں نے اٹھ کر پردے کو ذرا سا ہٹا کر باہر دیکھا۔ عمارتوں اور سڑک پر بتیاں روشن ہو گئی تھی۔ میں نے بھی اپنے کمرے کی ایک بتی روشن کر دی اور صوفے پر بیٹھ کر ایک پرانے عبرانی فیشن میگزین کے ورق الٹنے لگا۔ دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے دروازے کے سوراخ میں سے جھانک کر باہر دیکھا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ میں پیچھے ہٹا تو دیکھا کہ دروازے کے نیچے سے کسی نے ایک لفافہ اندر کھسکا دیا ہے۔ میں نے جلدی سے لفافہ اٹھا لیا۔ بیڈ روم میں جا کر اسے کھولا تو اس میں ایک سفید کاغذ پر کچھ لکھا تھا۔ میں نے انہیں ڈیکوڈ کیا تو یہ تحریر سامنے آئی۔ ٹھیک 9 بجے رات بلڈنگ کے سامان لانے لے جانے والے دروازے سے نکل کر عقبی سوئمنگ پول کی پچھلی سڑک پر تمہیں ایک سیاہ کار کھڑی ملے گی، اس میں بیٹھ جانا۔ کاغذ کے نیچے سلمی کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے اسی کاغذ کو پرزے کر کے اسے کموڈ میں بہا دیا۔ گھڑی دیکھی، اس وقت شام کے 7:30 بج رہے تھے۔ جلدی سے کلوزٹ میں سے بریف کیس نکالا اور ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ دشمن سامنے ہو تو انسان اپنا بچاؤ کر سکتا ہے، لیکن یہاں دشمن گھات میں تھا۔ کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس کی خفیہ آنکھ دیوار کے کس سوراخ میں سے اس وقت بھی مجھے دیکھ رہی ہو۔ میں اٹھ کر کچن میں آ گیا، گیس آن کر کے کیتلی میں پانی گرم کیا، کافی کا مگ بنایا اور ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا اور کافی پینے لگا۔ وقت بڑی سست رفتاری سے گزر رہا تھا۔ سلمی کے پیغام کا مقصد مجھے وہاں سے خفیہ طور پر کسی دوسری جگہ منتقل کرنا ہی ہو سکتا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ فون کی گھنٹی چیخ اٹھی۔ میں اپنی جگہ سے ہل سکا، دھڑکتے دل کے ساتھ فون کو تکنے لگا۔ گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ کافی کا مگ میز پر رکھا اور یہ سوچ کر ریسیور اٹھا لیا کہ کہیں سلمی کا ہی فون نہ ہو، کیونکہ یہ ایمرجنسی کی حالت تھی۔ میں نے ریسیور کان کے ساتھ لگا لیا۔ اس بار میں نے جان بوجھ کر ہیلو نہیں کہا تھا۔ دوسری طرف سے کسی نے ہیلو کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ادھر وہی پراسرار خاموشی چھائی تھی۔ صرف ٹیلی فون کرنے یا کرنے والی کی سانس لینے کی آواز اس خاموشی میں مخمل ہو رہی تھی۔ یہ اسی پراسرار شخص کا فون تھا۔ سانس کی آواز بڑی نارمل تھی۔ یہ آواز مجھے جان بوجھ کر سنائی جا رہی تھی۔ اس سے میں یہی اندازہ لگا سکا کہ یہ درمیانے صحت مند جسم والے جوان آدمی کا سانس ہے۔ اس بار پہلی مرتبہ مجھے کسی کار کے گزرنے کی آواز بھی سنائی دی۔ یہ آواز دور سے آئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ مجھے کسی سنسان شاہراہ پر لگے ٹیلی فون بوتھ سے فون کیا جا رہا ہے جس کا شیشے کا دروازہ بند ہے۔ کار کے گزرنے کے ساتھ ہی دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ میں نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ یہ فون عین اس وقت آیا تھا جبکہ میں اپارٹمنٹ سے خفیہ طور پر فرار ہونے والا تھا۔
مجھے تشویش لاحق ہوئی کہ یقیناً انہیں میرے بھاگنے کا علم ہو چکا ہے اور ہو سکتا ہے مجھے مارنے کی کوشش کی جائے یا میرا پیچھا کیا جائے۔ ایسی صورت میں وہاں میرا فرار ہو کر دوسری جگہ جا کر چھپنا بیکار ہو جاتا، لیکن میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ دل میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ اجنبی ملک کا اجنبی شہر تھا، اپنے ایجنٹ کی رہنمائی کے بغیر اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا، اور اب تو میرا پیچھا بھی کیا جا رہا تھا۔ جب میری گھڑی نے رات کے 9 بجائے تو میں دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھا۔ احتیاطاً میں نے زہریلا سگار کوٹ کی اندرونی جیب سے نکال کر باہر والی جیب میں رکھ لیا تھا، جہاں پہلے ہی سے میرا چھوٹا سگریٹ لائٹر موجود تھا۔ بریف کیس اٹھایا اور دروازے کی گول ہتھی کو آہستہ سے گھمایا۔ کوریڈور میں ایک نگاہ ڈالی۔ فلیٹوں کے دروازوں کے درمیان دور تک جاتی نیم روشن کوریڈور سنسان تھی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور ہدایت کے مطابق اس لفٹ کی طرف بڑھا، جہاں سے لوگ اپنا سامان لاتے لے جاتے تھے۔ یہ ذرا کشادہ لفٹ تھی۔ بٹن دبایا، نیچے سے گھرر گھرر کی آواز کے ساتھ لفٹ تیسری منزل پر آئی۔ دروازہ اپنے آپ کھلا۔ لفٹ خالی تھی۔ میں تیزی سے قدم بڑھا کر اندر داخل ہو گیا۔ مقررہ وقفے کے بعد دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا۔ میں نے لابی کا بٹن دبا دیا۔ لفٹ نیچے اترنے لگی۔ میں سوچ رہا تھا کہ خدا کرے لابی کا لیگج والا پورشن خالی ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ لفٹ کا دروازہ دوبارہ کھلا تو میں نے دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہاں فرش پر قالین نہیں بچھا تھا۔ لابی کا یکبی دروازہ کشادہ تھا اور پریشر سے کھلتا اور بند ہوتا تھا۔ باہر ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ سوئمنگ پول جس باغیچے میں تھا، اس کے چھوٹے سے گیٹ پر ایک بلب بھی روشن تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔